میں ایک بہت بڑا گورنر تھا، اس کی حکومت تھی، اس کے پاس ایک بہت بڑا ہیرا آیا تھا۔ ہیرا اس زمانے کا آپ بول سکتے کوہ نور ہیرا، میں مثال دے رہا آپ کو، کوہ نور کا مثال دے رہا، جیسا کوہ نور بڑا ہیرا ہے نا، کوہ نور بڑا ہیرا آیا تھا اس کے پاس، اور اس وقت اس پورے ایریاز میں کسی کے پاس یہ ہیرا نہیں، یہ ڈائمنڈ نہیں تھا، کوہ نور اتنا بڑا۔ یہ بڑا خوش ہوا، کہیں سے خریدا تھا، کہیں سے آیا تھا۔ اب جو لوگ آتے تھے لوگوں کو بتاتا تھا، بڑے بڑے جو ڈگنیٹریز آتے تھے، بولتا تھا دیکھو میرے پاس یہ ہے، وہ دیکھ کے بولا واہ واہ واہ۔ اس نے کہا کہ میں اپنے محل میں نہیں رکھتا، اس کو اپنے پیلس میں نہیں رکھتا۔ اس نے کیا کیا، ایک آدمی اس کا جو کلوزسٹ پرسن تھا اس کو اسائن کیا، اس کو کہا یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تم یہ اپنے گھر میں رکھو، سیف لاکر میں، لاکر دیا، کہا تم اپنے گھر میں سیف میں رکھنا، اور تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب میں تم کو بولوں لے کے آ رہا ہوں، کوئی بڑے ڈگنیٹریز یا کوئی بڑے ہیڈ آف دی اسٹیٹس آتے تھے تو یہ بتاتا تھا دیکھو میرے پاس یہ، تو لے کے آنا، اس کو بتائیں گے، پھر لے جا کے رکھ دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو بہت اچھی بات ہے، میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اس نے لے جا کے اپنے گھر میں رکھا۔ ایک بہت بڑا ہیڈ آف دی اسٹیٹ آیا تھا خرید کے، اس نے اس کو بلوایا، یہ ہیرا لے کے گیا پورے باکس والے، اور لے کے جا کے پیلس میں بتایا۔ اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ واپس لے کے گھر آیا۔ جب گھر آیا، اس کے بچے چھوٹے تھے اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے گھر والے، بچوں نے ضد کی کہ کیا ہے ڈیڈی، کیا ہے کیا ہے، مجھے ہم کو بتاؤ، ہم کو بتاؤ، ہم کو بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ نہیں بتانا ہے۔ آپ کو معلوم دو ضد بڑی ہوتی جو آپ نو نہیں کر سکتے، ایک بچوں کی ضد اور دوسری بیوی کی ضد۔ میں بہت احتیاط سے پڑھا، سب نے کہا یار بتا دو، بچے ہی ہے نا، معصوم بچہ 5-6 سال کا، بہت چاہتا تھا بیٹے کو۔ سب نے کہا بتا دو بتا دو۔ اس نے کھولا باکس کھول کے وہ ہیرا اس کو دیا، بچے ہی ہے، عقل تو نہیں ہے۔ اب وہ پکڑا، یہ ہلا زمین پہ گر گیا، زمین پہ گرا اور پیسز میں بدل گیا۔ اس کی تو ختم ہو گئی، روح نکل گئی جسم سے کہ اب کیا ہو گیا، قیامت مچ گئی گھر میں کہ اب تو بلائے گا۔ اس نے کہا پیسز ایک جگہ کر کے باکس میں رکھ دیا۔ اب اس کا چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا، پریشان کہ جب حاکم بلائے گا مجھے اس دن میری موت ہے۔ روز وہ مر رہا، روز اس کو موت آ رہی، پریشان پریشان پریشان۔ اس کے جو کلوز فرینڈز تھے انہوں نے کہا یار تو بڑا پریشان معلوم ہوتا۔ اس نے کہا اگر میں ان کو بول دوں گا کل کا مرنے کا، آج مر جاؤں گا، کسی کو نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ ان کا ایک قریبی دوست تھا، اسے کہا دوست تو بڑا پریشان معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، تم شیئر کرنا نہیں چاہتے، نو پرابلم، میں تم کو ایک عمل دیتا ہوں اور قرآن کا عمل ہے، تم روز یہ کرو، تمہاری شاید اللہ پریشانی دور کر دے، جو بھی تمہاری پریشانی ہے۔ اس نے دل میں سوچا اب یہ عمل کرنے سے کیا میں ہیرا مل جائے گا؟ وہ تو ٹوٹ گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں کروں گا بھی ہیرا ملے گا تو نہیں، ہیرا مل تو نہیں جائے گا، ہیرا تو ٹوٹ گیا، اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ ٹھیک ہے، قرآن ہی پڑھ رہا نا، ثواب تو ملے گا، اگر مر بھی جاؤں گا تو قرآن پڑھنے کا ثواب تو ملے گا۔ میں بھی یہ بول رہا آپ سے، I'm also telling you the same thing، کہ میں کوئی چیز نہیں بول رہا آپ کو، میں قرآن کی آیت بول رہا ہوں، وہ پڑھنے میں ثواب تو ہے نا، کچھ نہیں تو تمہارے گڈ ڈیڈز تو انکریز ہوں گے، ایٹ لیسٹ تمہارے بیڈ ڈیڈز ریز ہوں گے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اس نے بھی یہی کیا، اس نے کہا چلو ثواب تو ملے گا نا۔ He started reciting، اس کے بعد پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، بولتا رہا مولا حسین کون بچانے والا ہے مجھے، who is going to save me, who is going to protect me، مولا میرا گلا کٹ جائے گا، مجھے موت آ جائے گی، میرے بچے چھوٹے ہیں مولا، بچے سے ہوا، جان بوجھ کے نہیں ہوا مولا، I'm sorry، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا، میں آپ سے وعدہ کر رہا، I'm promising you مولا کہ میں حق دوں گا، آپ کی ماں کا، مظلوم بیوی کا حق دوں۔ اب سنو اب سنو، یہ جو بادشاہ تھا، جو کنگ تھا، جو گورنر تھا، وہاں کا جو رولر تھا، اس کا بیٹا بہت بیمار تھا، ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا، زبردست سکھ ہو گیا، ایک ایسی بیماری اس کو آئی کہ سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا۔ ایک حکیم آیا وہاں باہر سے ایک حکیم، ہند کا حکیم ہے، اس زمانے میں پارٹیشن نہیں ہوا تھا، سب کانٹیننٹ ایک ہی تھا، ہند کا حکیم آیا، اس نے آ کے اس رولر سے بات کی، جو اس بڑا ڈاکٹر تھا، اس زمانے میں حکیم ہی ہوتے تھے، اس سے اس کی میٹنگ ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ فائل دیکھا بچے کی، میں اپنی لینگویج میں بول رہا کہ یہ بیماری، اس نے کہا اسی میں تو میں نے اسپیشلائزیشن کیا، میں اسپیشلٹی میری اسی میں، یہی بیماری میں۔ وہ جو رولر تھا کھڑا ہو گیا، کہا تم نے اس میں کیا؟ اس نے کہا آف کورس اسی میں کیا، میں نے کتنے علاج کیے اور سب صحیح ہو۔ رولر نے کہا پلیز تم جو بولو گے میں دوں گا، میرے بچے کو صحیح کر دو، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ اس نے کہا لیکن اس کی دوا جو بنتی ہے ایک ایسی چیز سے بنتی ہے دوا کہ جو اس وقت اویلیبل نہیں ہے، میری نگاہ میں نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کسی کے پاس ہے وہ۔ اس نے کہا کیا ہے؟ کہا میں بول کے کوئی فائدہ نہیں آپ کو۔ اس نے کہا یار بولو تو کس چیز سے بنتی وہ دوا، شاید میں منگوا سکوں۔ اس نے کہا مجھے اتنی بڑی سائز کا ہیرا چاہیے، میں اس کو پاؤڈر بناؤں گا، توڑوں گا، اس سے دوا بناؤں گا۔ اس نے حاکم سے بات کی،
اب یہ جو آدمی جس نے توڑا تھا ہیرا، جو روز عمل کر رہا تھا، یہ قرآن کا عمل زیادہ ہے بھائی، یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے ونڈو تھی، بیٹھا ہوا تھا پریشان، اب کیا ہوگا۔ اتنے میں دیکھا کہ رولر کے پاس سے جو ہمیشہ آدمی آ کے بولتا ہے کہ چلو تم کو رولر نے بلایا کہ ہیرا لے کے آؤ، کوئی آیا ہے، وہ آتے ہوئے دیکھا، بس اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا اب تو گیا میں، اب تو گیا، اب تو موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رونے لگا، مولا سے کہا مولا حسین میں آپ کی زیارت پڑھ رہا ہوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں حلال کھاؤں گا، میرے بچے نے غلطی کی، مجھے معاف کر دو، میں یہ قرآن کا عمل کروں۔ اللہ سے کہا پروردگار تو بچانے والا ہے، تو حفیظ و حافظ ہے، تو بچانے والا ہے، تو بچا لے مجھے۔ وہ سیدھا آیا، آ کے نوک کیا، اس نے دروازہ کھولا، اس کی صورت اتنی سی کہ ابھی اس نے پلیز 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 میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، اور غور سے اس نے، اس کی صورت اتنی سی مایوس، اس نے پہلا جملہ کیا کہا، پلیز غور سے سنو، پہلا جملہ کیا کہا، فرسٹ ورڈ وہی کہا جو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ رولر نے، حاکم نے کہا ہے، عبداللہ نے کہا ہے کہ تم وہ ہیرا لے کر آؤ پلیز۔ عبداللہ نے کہا ہے کہ وہ رولر نے، عبداللہ نے کہا ہے کہ مجھے بھیجا ہے کہ تم وہ ہیرا لے کر آؤ، ڈائمنڈ جو ہے۔ اس کے بعد کا جواب کہا، اس کے کانوں کو یقین نہیں آیا۔ اللہ، کیسا اللہ کی طاقت ہے۔ ارے اللہ وہ ہے کہ جو موسیٰ کو فرعون کے محل میں پال سکتا، جس موسیٰ کے لیے فرعون نے 70,000 بچوں کو ختم کیا تھا، ماں کے پیٹ سے پریگننسی کو ختم کیا تھا، وہ فرعون، اسی کے گھر میں اللہ نے کہا اچھا تو 70,000 بچوں کو مارتا ہے، میں تیرے گھر میں موسیٰ کو پالوں گا۔ قادر مطلب just get close to Allah in امام حسین۔ if you get close to امام حسین، اس کا مطلب تم اللہ سے کلوز ہو گئے۔ حسین کی طاقت کو کیا سمجھ رہے ہو، حسین کی طاقت کو کیا سمجھ رہے ہو؟ مجھے افسوس ہے، سب سن رہے اور خاموش بیٹھے، ایک ہی خواہش ہے کہ جو میرے مولا حسین نے عاشورہ میں کہا حرام مت کھاؤ، حرام، ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا، پلیز اتنا چھوٹی چیز ہے، بس نیت کر لو کہ میں آج سے میں نہیں، آج بی بی کا حق دے دوں گا۔ نہیں بھائی، آپ بی بی کا جس کو دیتے دو، جا دیتے دو، وہ کر دو۔ پہلا جملہ اس نے کیا کہا کہ حاکم یہ بول رہا کہ تم اور ڈائمنڈ کو لے کر آؤ، بس اس کے پیروں کے نیچے سے زمین چلے، اتنا چہرہ اور چھوڑا، خون سوکھ گیا۔ لیکن جب دوسرا ورڈ اس نے کہا، اس کے کانوں کو یقین نہیں آیا، یقین نہیں آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ، دوسرا ورڈ یہ کہا کہ اس نے یہ کہا ہے، حاکم نے یہ کہا ہے کہ ہیرا پورا ویسے لے کے نہیں آنا، اس کو پیسز بنا کے لے کے آنا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین نہیں آیا، یہ فوراً اس کے سامنے سجدے میں چلا گیا، اس کے سامنے سجدے میں چلا گیا۔ اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ اس نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ادا کیا۔ What is wrong؟ بس یہ اندر گیا، وہ جو پیسز تھے اس کو اور پاؤڈر بنایا، لے کے گیا حاکم کے سامنے رکھا۔ وہ حکیم بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ حکیم کو بھی یقین نہیں آیا کہ اتنی جلدی پیسز بنا کے بھی، پاؤڈر بنا کے بھی لے گیا۔ کہا بادشاہ اتنا خوش ہوا رولر کہ اس نے، اس زمانے میں دینار ہوتے تھے، 10,000 دینار اس کو انعام دیے کہ تو نے میرے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اتنی جلدی اس کو پاؤڈر بنا کے بھی لے گیا، اور یہ واپس آ گیا۔ اب آپ نے دیکھا، یو ہیو سین دس، یو ہیو سین کہ اگر اف یو فالو دا پاتھ، اگر تم نے اللہ کو پکارا، امام حسین کو آواز دی، تمہاری مدد ایسے ہوگی۔ اس نے کہا کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 65، سورہ نمبر 65 اس کی سیکنڈ آیت، 65 نمبر سورہ سیکنڈ آیت کا مڈل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جہاں سے شروع ہو رہا سیکنڈ آیت، سیکنڈ سورہ 65 نمبر سورہ سیکنڈ آیت کا بیچ میں سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے پڑھنا ہے، تھرڈ آیت پہ خضرہ پہ جا کے ختم کرنا ہے۔ ٹوٹل 1.5 آیت ہوتی قرآن کی۔ 65 نمبر سورہ اس کا مڈل سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے پڑھو، خضرہ پہ جا کے ختم کرو۔ 9 مرتبہ صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 9 ٹائمز یہ آیت پڑھو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع کرو، خضرہ پہ ختم کرو، پھر دعا کرو۔ صرف میں بتا رہا 9 صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے خضرہ تک پڑھنا، پھر دعا کرنا۔ دعا آپ جیسے چاہے مانگو، 14 معصومین کا اور مولا حسین کا خاص واسطہ دینا، مولا حسین کا اور ان کے بچوں کا واسطہ دینا۔ ایک اور واسطہ، بی بی رباب آج جس شہزادے کی شہادت آج پڑھیں گے، اور بی بی سکینہ کا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، پھر 9 صلوات پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ یہ عمل اور زیارت 40 یہ محرم کے زمانے کا واقعہ ہے۔
اس نے کہا زیارت اربعین، جیسے آپ عاشورہ پڑھتے ویسے زیارت اربعین مولا حسین کی شروع کرو. لیکن I always say one word کہ conditions apply. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ قرآن کا یہ عمل کر رہے زیارت اربعین پڑھے and then you are doing backbiting. یہ کبھی نہیں کرے. اور پھر تم اسی زبان سے لوگوں کو ہرٹ کر رہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اسی زبان سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے، اسی زبان پہ تم حرام کھا رہے. اگر تم یہ زیارت اربعین اور قرآن مجید کا یہ عمل کرو، کوئی تمہارا امپاسبل کام نہیں. تم یہ دعا کرو یہ پڑھ کے کہ پروردگار give me chance to serve مولا حسین، give me chance to serve امام مہدی، مجھے مولا حسین کا چاہنے والا بنا دے. کوئی آپ کی دعا ہو، اینی تھنگ. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ قادر مطلق ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ دعا مانگو اور یہ دعا نہیں مانگو. Did he say like this؟ نہیں. دعا کے لیے کبھی یہ نہیں کہا یہ مانگو یہ نہیں مانگو. تم جو چاہے مانگو، آپشن اوپن ہے. دنیا والے بولیں گے، دنیا کے بادشاہ بولیں گے اتنا مانگو، وہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں.